بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مصدر کی ایک نئی تختی پڑھیں گے۔ اس کے اندر 16 نئے مصادر ہیں جو تقریباً ایک کیٹیگری کے ہیں، اور ان کا مضارع بنانے کا بھی فارمولہ ایک ہی ہے، اور ایک دو مصدر ایسے ہیں جو اس سے مختلف ہیں، باقی ایک ہی طریقے سے مضارع بن رہے ہیں۔ ایک تو خاص بات یہ ہے، اور اسی حکمت کے تحت ہم لیکچرز کو لے کے بڑھ رہے ہیں اور مصدر نامہ مکمل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ہم آج حکایت نمبر 6 کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ پڑھیں گے، اور اس میں آنے والے افعال کی بھی پہچان کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سا فعل ہے۔ آپ کی سہولت اور وقت بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی سے سارا لیکچر لکھ دیا ہے، تاکہ بہت کم وقت میں ویڈیو مکمل ہو جائے اور آپ کو فائدہ ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آزردین غم کرنا، آزارد مضارع ہے، غم کرے۔ آوردین لانا، آورد لائے۔ آکندن بھرنا، آکند بھرے۔ آگندن بھی بولتے ہیں اس کو، کاف اور گاف کے اختلاف سے ہم معنی ہے۔ آگند بھرے۔ خواندن پڑھنا یا بلانا، بلاوا بھیجنا۔ خواند بلائے، پڑھے۔ خوردن کھانا پینا۔ خورد کھائے۔ راندن ہانکنا یا چلانا یا ڈرائیونگ کرنا۔ راند چلائے، ہانکے۔ روزدین ہانپنا یا چاہنا۔ روزد ہانپے، چاہے۔ ستردن مونڈنا، ٹینڈ کر دینا۔ سترد سترد، طاہر دال سے پہلے ہم مضارع میں زبر پڑھیں گے۔ سترد۔ سپردن سپرد کرنا۔ سپارد۔ شمردن شمار کرنا یا گننا۔ شمارد۔ فشردن نچوڑنا۔ فشرد۔ فگندن ڈالنا یا پھینکنا۔ افگندن بھی ہے اور الف کو سائلنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ فگندن ڈالنا، پھینکنا۔ فگند لاندن ہلانا۔ لاند ماندن رہنا یا بچنا۔ ماند فسردن ٹھٹھرنا، افسردہ ہو جانا۔ فسرد ٹھٹھرے۔ تو یہ الفاظ مصادر اور ان کے معانی آ گئے اور اس کے مضارع۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان مصادر کی خاص بات اور کیا ہے، اور اس کے مضارع بنانے کا فارمولہ کیا ہے۔ ان مصادر کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے آخر میں دال نون آ رہی ہے، دن، اور دال نون سے پہلے ان 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے۔ دال، را، رے، زے، الف، نون، ان میں سے کوئی ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا دال آ رہی ہے یا رے آ رہی ہے، تو الف بہت کم ہے اور نون بھی بہت کم ہے۔ ایک تو ان 16 مصادر کی یہ خصوصیت ہے کہ آخر میں دن ہے اور اس سے پہلے 3 حرف ہیں، اور یہ 3 حرف جو ہیں ان کا جو تیسرا ہے وہ یا تو زے ہے یا رے ہے یا دال یا الف یا نون۔ یہاں دیکھیں، دن سے پہلے رے، دن سے پہلے رے، دن سے پہلے نون، دن سے پہلے نون، یہاں بھی نون، دن سے پہلے رے، دن سے پہلے نون، اور دن سے پہلے زے، اور یہاں اب دیکھیں کہ یہی چیز ملحوظ رکھی گئی ہے۔ ایک اور خصوصیت ان مصادر کی یہاں یہ ہے کہ ان کو الف بائی ترتیب سے لکھ دیا ہے، اور جب قاعدہ مرتب ہوگا، طبع ہوگا، تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم طبع کرائیں گے اگر اللہ نے توفیق دی۔ اب یہاں جو بریکٹیں میں نے لگائی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک لمبی بریکٹ ہے اور ایک یہ ہے۔ ان 16 مصادر میں سے آپ ان 3 مصادر کو، چھوٹی بریکٹ کو نکال دیں، آزارد، سپارد اور شمارد۔ ان کو چھوڑ کے باقی تمام کا جو مضارع ہے
وہ کیسے آ رہا ہے؟ صرف نون ہٹا کے پیچھے زبر لگانے سے. نون ہٹا دیا، دیکھیں آورد، اور دال سے پہلے زبر لگا دیا. یہ سارے اسی فارمولے پہ 16 میں سے 3 نقل 13 مصادر اسی فارمولے پہ مضارع دے رہے ہیں. البتہ یہ 3 اس سے مختلف ہیں. آزردن، سپردن اور شمردن، ان کی نون ہٹا کے دال سے یعنی درمیان میں ایک الف کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک سمجھنے کی شاذ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے مضارع بنانے کا ایک بڑا فارمولہ مزید سیکھ لیا کہ اگر دن سے پہلے ان میں سے کوئی حرف آ جائے ان 5 حروف میں سے، تو پھر ہم نون ہٹا کے دال سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دیں گے، یہ فعل مضارع بن جائے گا. فعل مضارع آ گیا اور نون ہٹا کے ماضی آ گیا تو آگے سارے افعال بالکل آسان ہو جاتے ہیں، ان کی گردانیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم نے تختی الحمدللہ پڑھ لی. اب ہم حکایت کا ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ساتھ ہی ساتھ ریڈنگ ہوتی جائے گی. ملک را پندے وزیر ناصح موافق طب مخالف نیامد. بادشاہ کو، ملک را بادشاہ کو، پندے وزیر ناصح نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت موافق طب مخالف، اس کی مخالف طبیعت کی وجہ سے موافق نہ آمد، موافق نہیں آئی، یہ فعل نفی بن گیا ہے نون شروع میں لگ کے. تو بادشاہ کو نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت اپنے مزاج کے خلاف موافق نہیں آئی، اچھی نہیں لگی. روئے عظیم سخن درہم کشید. چہرے کو اس بات سے درہم کشید، کھینچ لیا، موڑ لیا، پھیر لیا، منہ موڑ لیا ناپسند کرتے ہوئے. و بزندانش فرستاد، اور اس کو زندان میں بھیج دیا، قید کر دیا. بسی برنی آمد، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بہت زیادہ نہیں آیا تھا اس پر، یعنی بہت زیادہ وقت ابھی نہیں گزرا تھا اس فیصلے کو کہ بنی عمانش بمنازعت برخواستند، کہ جو اس کے چچا کے بیٹے تھے، بنی بیٹے، ہم کہتے ہیں چچا کو، اور عمان اس کی جمع فارسی ہو گئی، اور شین ضمیر متصل ہے، مضاف الیہ بن رہی. تو اس کے چچاؤں کے بیٹے یعنی چچیرے بھائی بمنازعت برخواستند، تو وہ نزاع کے لیے کھڑے ہو گئے، اس سے جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ بمقاومت لشکر آراستین، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ باسببیہ ہے وجہ بتانے کے لیے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کو آراستہ کیا، انہوں نے لشکر جمع کر دیا. وہ ملک پدر خواستین، اپنے باپ کا ملک مانگا، خواستن ہوتا ہے چاہنا. قومی کی از دستی تطاولی او بجان احمدہ بودین. اب یہ قوم کہ جو کا منع یہاں جو، از دستی تطاول کل بھی گزرا تھا، ظلم کے ہاتھ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تطاول او اس کی ظالمانہ دست درازی کی وجہ سے، بجون احمدہ بودین جان کو آ گئی تھی، یعنی بہت تنگ آ چکی تھی، یہ ماضی بعید بن گیا. وہ پریشان شدے، اور پریشان ہو چکی تھی. یہاں بھی شدے بود تھا تو بود کثرت استعمال کے باعث حذف ہو گیا. بور ایشین گرد آمدن، ان پر وہ جمع ہو گئے. گرد آمدن ہوتا ہے جمع ہو جانا، تو وہ چچیرے بھائیوں کی طرف ہو گئے، ان کی حامی بن گئے. تو ظاہر ہے مظلوم تو پھر ظالم کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے نا. وہ تقویت کردین، اور انہوں نے تقویت پکڑ لی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے. تا ملک از تصرف این بیدار رہا، تاکہ ملک اس کے استعمال سے چلا جائے، یعنی اس سے ہم ملک ہتھیا لیں. وہ برآن مقرر شد، اور پھر اس پر وہ مقرر ہو گئے، یعنی غالب آ گئے. اور یہ ظالم بادشاہ ہاتھ ملتے رہ گیا کہ میرے خلاف ہو گئے. تو بھئی آپ اپنے لوگوں پر مہربانی کرتے تو آپ کے خلاف نہ ہوتے. تو جس قوم، جس بادشاہ کے ساتھ اس کے عوام کھڑے ہوں، وہ کبھی مات نہیں کھاتا، اور جس کے مخالف عوام ہو جائیں
تو اس کے اپنی فوج ہی اس کے خلاف بغاوت پہ اتر آتی ہے۔ آپ دنیا میں اس وقت حالات جو چل رہے ہیں یہی چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مثنوی ہے۔ مثنوی میں لگتا ہے کہ جو 4 مصروں والا شعر ہوتا ہے اس کو مثنوی کہا گیا ہے۔ پادشاہی کی او، یہ اصل میں کہ او تھا تو کو بن گیا۔ وہ بادشاہ جو روا دارد ستم بر زیر دست، جو زیر دست پر ستم کو روا رکھتا ہے، جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کو ٹھیک سمجھتا ہے، دوست دارش روز سختی دشمن زور آور است، تو اس کے جو دوست دار ہیں، اس کے جو حامی ہیں، سختی کے دنوں میں، برے دنوں کے اندر دشمن زور آور است، وہ زور آور دشمن بن جاتے ہیں۔ با رعیت صلح کن، رعیت کے ساتھ صلح رکھ، و ز جنگ خصم ایمن نشین، اور اپنے مخالف کے ساتھ جنگ سے مامون رہ اور امن کے ساتھ بیٹھ۔ یعنی اگر آپ رعیت کے ساتھ جڑ کے رہیں گے اور ان پر رحم و لطف کریں گے تو آپ کو پھر کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف سے عوام سب کچھ جو کچھ ہے ہتھیار لے کے آپ کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زون کے شہنشاہ عادل را رعیت لشکر است، اس کی وجہ یہ ہے از آن کے تھا لفظ، از آن کے تو مختصر ہو گیا زان کے، اس لیے کہ شہنشاہ عادل جو عادل بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے رعیت لشکر است، اس کے عوام ہی اس کا لشکر بن جاتے ہیں، اس کو پھر فوجیں مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے اسی اپنے انہی 10-15 سالوں میں، 20 سالوں کے اندر کئی دفعہ دنیا میں ہم نے یہ نقشے دیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرد ہے، یعنی اکیلا شعر ہے۔ غم زیر دستان بخور زینہار، زیر دستوں کے غم کو کھاؤ ہمیشہ، ہمیشہ جو ماتحت ہیں ان کا غم گسار ہونا چاہیے، غم خوار ہونا چاہیے۔ یہ کر بترس از زبردستی روزگار، اور ڈر از زبردستی روزگار، زمانے کی زبردستی سے پھر ڈرتا رہ۔ تو یہی آپ اگر تحفظ چاہتے ہیں تو ماتحتوں زیر دستوں کو ظلم سے بچائیں۔ تو یہ تھے گلستان سعدی کے ایک اقتباس کا ترجمہ، اور اس کے ایک ایک لفظ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب ان میں جو افعال آئے ہیں وہ کتنے آئے ہیں؟ یہ 18 افعال چن کے میں نے الگ کر دی ہیں، اور ان کے گرد جو ایک کیٹیگری کے فعل ہیں اس کی بریکٹ لگا دی ہے۔ آپ دیکھیں نعمت، درہم کشید، فرستاد، بر نعمت، برخواستند، آراستند، خواستند، یہ سارے افعال فعل مطلق ہیں، یعنی مصدر کا نون ہٹا کے فعل مطلق بن گیا ہے، اور اس کے آگے یہاں یہ جمع کے صیغے ہیں جن کے آخر میں ند بھی آ گیا ہے، وگرنہ باقی واحد کے صیغے ہیں۔ آمدہ بود یہ ماضی بعید ہے بود لگا دیا۔ پریشان شدہ بود یہ بھی ماضی بعید ہے، صرف بود اس کا حذف ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ رہ گیا یہ لفظ بر گرد آمدند، تو یہ بھی ماضی مطلق ہی ہے، اس کے گرد آ گئے یعنی اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ تقویت کردند ماضی مطلق، بدر رفت مطلق، مقرر شد ماضی مطلق، صرف نون ہٹایا ہے تو ماضی مطلق بن گیا۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے آگے نون لگا کے آپ سمجھیں مصدر بن گیا تو سمجھو یہ ماضی مطلق تھا۔ روا داد یہ دادن سے ہے، تو اس میں دیکھیں کہ 2 لفظ ہیں، جب 2 لفظ مل کے ایک فعل بن رہے ہوں تو ان کو مرکب مصدر یا مرکب فعل کہتے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو مفرد مصدر ہی سکھائے ہیں، لیکن شروع میں نے جب مکمل تعداد کی لسٹ دی تھی اس وقت بتایا تھا کہ کچھ ایسے مصدر ہیں جن کے پیچھے اسم بڑھ جائے تو وہ ایک نیا معنی دے دیتا ہے، اس کو مرکب مصدر کہتے ہیں۔ اب شدن سے پہلے مقرر آ گیا، دادن سے پہلے روا آ گیا، رفتن سے پہلے یہ دار حرف آ گیا ہے، کردن سے پہلے تقویت آ گیا، اس طرح پیچھے اسم بڑھا کے ہم نئے معنی لے لیتے ہیں۔ صلح کن ایمن نشین بخور بترس یہ فعل امر ہے۔ کناد کردن سے کناد سے بن گیا کن، اور پیچھے صلح لا کے یہ مرکب بن گیا ہے۔ نشستن سے نشیند کی دال ہٹائی نشین، تو یہ فعل امر ہو گیا، پیچھے اسم جوڑ کے یہ مرکب بن گیا۔ بخور خوردن سے، خوردن کا خرد
जैसे अभी हमने पढ़ा, खुराद की दाल हटाई खोर लग गया और पीछे अमर का बे लग गया है। बतरस तरसीदन मजदर पहले पढ़ चुके हैं, डरना, तो तरसीदन से तरसद, दाल और जो है ना ये नून और या कटी। अब दाल हटा के तो हमने पहले अमर बना लिया और पीछे अमर की बा लगा दी है, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते। तो ये अफ़आल हैं जो आज की इस हिकायत के अंदर इस्तेमाल हुए, उसकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। तो ये था आज का सबक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वाले लाइक को देख के नशर बढ़ा देते हैं, नशरियात ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए इसको मज़ीद फैलाने के लिए आप इतना ताउन कर दें, वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें ताउन करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।